بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسم موصول کے بارے میں پڑھیں گے۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ الموصول موصول، اسم ایسا اسم ہے، لا یصلح جو قابل نہیں ہوتا، ان یکون کہ بن سکے، جزءاً تاماً پورا جز، من جملۃ جملے سے۔ موصول ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو جملے کا پورا جز بننے کے قابل نہیں ہوتا، الا مگر بصلۃ اس صلے کے ساتھ، بعدہ جو اس اسم یعنی اسم موصول کے بعد ہو۔ یعنی اسم موصول اپنے بعد والے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا پورا جز بنتا ہے، اپنے صلے کے بغیر یہ جملے کا پورا جز نہیں بنتا۔ اب یہ صلہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ والصلۃ، اور صلہ، جملۃ خبریۃ، جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جملہ خبریہ کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ تو جملہ خبریہ بول کر دونوں جملے مراد ہیں۔ والصلۃ، اور صلہ، جملۃ خبریۃ، جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ ولا بد، اور ضروری ہوتا ہے، من عائد، ضمیر عائد کا ہونا، فیہا، جملہ خبریہ میں، یعود، جو لوٹے، الی الموصول، اسم موصول کی طرف۔ یعنی اسم موصول کے بعد جو اس کا صلہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اس جملہ خبریہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو اسم موصول کی طرف لوٹے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثالہ، اس کی مثال، الذی ہے، فی قولنا، ہمارے قول، جاء الذی ابوہ قائم او قام ابوہ میں۔ یعنی اسم موصول کی جو مثال ہے وہ ہمارے قول جاء الذی ابوہ قائم او قام ابوہ میں ہے۔ وہ کس طرح ہے جی؟ دیکھیں، جاء فعل، الذی اسم موصول، ابوہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، الذی اسم موصول اپنے اس صلے سے مل کر جاء فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب اس میں دیکھیے، ابوہ قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے یعنی جملہ خبریہ ہے۔ اس کے اندر ہو ضمیر جو ہے یہ وہ ضمیر ہے کہ جو الذی اسم موصول کی طرف عائد ہے یعنی لوٹ رہی ہے۔ اچھا، یہ تھی مثال جملہ خبریہ اسمیہ کی۔ او کے بعد جملہ فعلیہ ذکر کیا ہے، یعنی جاء الذی قام ابوہ، آیا میرے پاس وہ جس کا والد کھڑا ہوا، اور جاء الذی ابوہ قائم، اس کا ترجمہ ہے آیا میرے پاس وہ جس کا والد کھڑا ہونے والا ہے۔ تو قام ابوہ کی ترکیب کیسے ہوگی؟ دیکھیے، جاء فعل، الذی اسم موصول، قام فعل، ابوہ مرکب اضافی ہو کر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، الذی اسم موصول اپنے اس صلے سے مل کر جاء فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیے، قام ابوہ جو کہ جملہ خبریہ اور جملہ فعلیہ ہے، یہ الذی اسم موصول کا صلہ ہے۔ تو قام ابوہ میں جو ہو ضمیر ہے، ہو ضمیر یہ الذی اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر عائد ہے۔ والذی، اور الذی للمذکری، واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ واللذانی واللذین، اور اللذانی اور اللذین، لمثناہ، اس کی یعنی مذکر کی تثنیہ کے لیے ہوتے ہیں، یعنی تثنیہ مذکر کے لیے ہوتے ہیں۔ واللتی للمؤنث، اور اللتی اسم موصول جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے ہوتا ہے۔ واللتانی واللتین، لمثناہا، اور اللتانی اور اللتین اس کی یعنی مؤنث کی تثنیہ کے لیے ہوتے ہیں، یعنی اللتانی اور اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے ہوتے ہیں۔ والذین والاولی لجمع المذکری، اور الذین اور الاولی یہ مذکر کی جمع کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جمع مذکر کے لیے ہوتے ہیں۔ واللاتی واللواتی واللائی واللائی، یہ جو چاروں ہیں، واللاتی واللواتی واللائی واللائی، یہ چار اسم موصول لجمع المؤنث، مؤنث کی جمع کے لیے ہوتے ہیں، یعنی جمع مؤنث کے لیے ہوتے ہیں۔
وما ومن و ایون و ایتن و زو، اور ما اور من اور ایون اور ایتن اور زو بمعنی الذی، الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، فی لغتی بنی طے، بنی طے قبیلے کی لغت میں یعنی ان کی زبان میں، ما من ایون ایتن اور زو یہ الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتے ہیں، کا قول شاعری جیسا کہ شاعر کا قول ہے، شعر، فإن الماء بے شک پانی، ماء ابی و جدی میرے باپ اور دادا کا ہے، یعنی پانی سے مراد یہاں کنواں ہے، جس کنویں پر تم لوگ مجھ سے جھگڑ رہے ہو، بے شک وہ پانی، فإن الماء ماء بے شک وہ پانی، ماء ابی و جدی میرے باپ اور دادا کا پانی ہے، و بئری اور میرے کنویں کا پانی ہے، زو حفرتو جسے میں نے کھودا، و زو طویتو اور جس کی میں نے منڈیر بنائی۔ اس میں دیکھیے زو جو ہے یہ الذی کے معنی میں ہے، الذی حفرتو، الذی وہ کنواں، حفرتو جسے میں نے کھودا، و زو طویتو یعنی الذی طویتو وہ کنواں جس کی میں نے منڈیر بنائی۔ اور خود آگے بیان بھی کر رہے ہیں، زو حفرتو اور زو طویتو کے بارے میں خود ہی بتا رہے ہیں، ای یعنی الذی حفرتہ وہ کنواں جس کو میں نے کھودا، والذی طویتہ اور وہ کنواں جس کی میں نے منڈیر بنائی۔ والالف واللام بمعنی الذی اور الف اور لام الذی کے معنی میں ہوتے ہیں، صلتہ اسم الفاعل و اسم المفعول جس کا صلہ اسم فاعل اور اسم مفعول ہوتا ہے، یعنی یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو الف لام آتا ہے وہ الف لام الذی اسم موصول کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسم فاعل اور اسم مفعول اس الف لام الذی کا صلہ ہوتے ہیں۔ کیسے بھئی؟ نحو جیسے جاءنی الضارب زیدن آیا میرے پاس زید کو مارنے والا۔ اب الضارب اسم فاعل ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہے، تو اس کی خود انہوں نے کھول کر آگے وضاحت کر دی الضارب کی، ای یعنی الذی یضرب زیدن آیا میرے پاس وہ جو مارتا ہے زید کو۔ تو دیکھیے الضارب کے اوپر جو الف لام تھا وہ الذی کے معنی میں ہو گیا، اور ضاربن جو اس میں فاعل تھا وہ یضرب فعل مضارع کے معنی میں چلا گیا۔ اب اس میں مفعول کی مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں او جاءنی المضروب غلامہ یا آیا میرے پاس وہ جس کے غلام کو مارا گیا ہے، یعنی الذی یضرب غلامہ آیا میرے پاس وہ الذی جس کو یضرب مارا جاتا ہے، غلامہ اس کے غلام کو، یعنی میرے پاس وہ آیا کہ جس کے غلام کو مارا جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے، حذف العائد عائد یعنی ضمیر عائد کو حذف کرنا، من اللفظ لفظوں سے، ان کانا مفعولا اگر وہ ضمیر مفعول ہو، یعنی جو اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر اگر مفعول کی ضمیر ہو تو اسے لفظوں سے حذف کرنا جائز ہے۔ کیسے بھئی؟ نحو جیسے قام الذی ضربتہ کھڑا ہوا وہ شخص مارا جس کو میں نے، اب یہ اصل میں تھا الذی ضربتہ مارا میں نے، کھڑا ہوا وہ شخص جس کو میں نے مارا، تو اب ضربتہ کی جو ہو ضمیر ہے یہ الذی اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن یہ ضربتہ فعل کا مفعول بھی بن رہی ہے، تو جب ضمیر عائد مفعول بن رہی ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہے، تو اسی لیے قام الذی ضربتہ کہا اور اس کے ساتھ ہو ضمیر جو تھی اس کو لفظوں سے حذف کر دیا۔ وعلم جان لیجئے انا این و ایتن معربتن کہ بے شک این اور ایتن یعنی این اور ایتن معربتن یہ معرب ہوتے ہیں، الا مگر اذا جب حذفا حذف کر دیا جائے، صدر صلتہما ان کے صلے کے شروع کو، یعنی این اور ایتن یہ دونوں اسم موصول ہیں، یہ معرب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک کہ جب تک ان کے صلے کے جو شروع کا حصہ ہے اس کو حذف نہ کیا جائے۔ اگر ان کے صلے کے جو شروع میں ہے اس کو حذف کر دیا جائے، یعنی این اور ایتن کا جو صلہ ہے وہ یقینی بات ہے کہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ تو جیسے اگر جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ کا جو شروع کا جز ہے، مثال کے طور پر مبتدا ہے، اگر یہ جملہ اسمیہ این اور ایتن کا صلہ بن رہا ہے اور اس جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہے اس کو حذف کر دیا جائے تو یہ مبتدا جو ہے وہ
صلے کا صدر ہے، صلے کا شروع ہے، اس کو اگر حذف کر دیں گے تو پھر ایون اور ایتن مبنی ہو جائیں گے، معرب نہیں رہیں گے۔ کیسے بھی کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ثم پھر لننزعن ضرور ہم جدا کریں گے من کل شیعۃ ہر جماعت میں سے ایہم اس شخص کو اشد علی الرحمن عتیہ جو رحمان پر یعنی اللہ تعالیٰ پر زیادہ سخت ہے، عتیہ نافرمانی میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے ہم اسے ہر جماعت میں سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ اب دیکھیے ای ہوا اشد، اس مثال میں آپ دیکھیے ایو، یہ اس میں اپنا آیت کے اندر آپ دیکھیے من کل شیعۃ کے بعد آ رہا ایو، یہ ایو مضاف ہو رہا ہے ہم ضمیر کی طرف، یہ ایو اس میں موصول ہے، اس کا جو صلہ ہے وہ ہے اشد علی الرحمن عتیہ۔ یہ اشد جو ہے یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا ہے ہوا، تو ہوا اشد علی الرحمن عتیہ، یہ پورا جملہ یہ ایو اس میں موصول کا صلہ بنے گا۔ تو اس پورے جملے کا جو صدر تھا یعنی شروع تھا وہ تھا ہوا ضمیر، ہوا ضمیر جو ہے وہ یہاں لفظوں میں نہیں ہے، یعنی ایہم کے بعد ڈائریکٹ اشد ہے، ایہم کے بعد ہوا ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو کہ ایون اور ایتن کے صلے کا جو صدر ہے یعنی شروع کا جو حصہ ہے اس کو اگر حذف کر دیا جائے تو پھر ایون اور ایتن معرب نہیں رہتے، پھر یہ مبنی ہو جاتے ہیں اور مبنی پر دمہ ہوتے ہیں، جیسے کہ اس آیت میں ایو جو ہے یہ مبنی پر دمہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت، ترجمہ اور ترکیب تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔